کلمہ شہادت کی بھی ملتی، مثلا مختلف وظائف، لیکن زیادہ جو ہے وہ استغفر اللہ کی ملتی۔ اب دیکھیے یہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے یہ کوئی گناہ کا کام کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ؟ اس کی دو وجہ لکھی گئی ہیں محدثین نے جو لکھی، ایک تو یہ ہے کہ سلام پھیرتے ہی یہ کہنا استغفر اللہ، یا اللہ تیری شیان شان میں تیری عبادت نہیں کر سکا، اپنی عاجزی کا اظہار کر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار کرنا نماز سے بھی بڑی عبادت ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے نا، لیکن اس کے بھی اختتام پہ آپ نے استغفر اللہ کہنا ہے۔ اور جب آپ نے ٹوائلٹ سے لیٹرین سے باہر نکلنا ہے تو وہ دعا پتہ ہے نا آپ کو کیا ہے؟ غفرانک۔ یعنی آپ کی زندگی میں استغفار کتنا ضروری ہے۔ نماز پڑھ لی پھر بھی استغفار، اگر آپ رفع حاجت سے فارغ ہوئے پھر بھی استغفار، یعنی آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے یہ عبادت۔ غفرانک، مولا کریم تیرا شکر ہے میں نے فروٹ کھایا، سبزی کھائی، غذا کھائی، اس میں سے جو انرجی تھی وہ میرے جسم نے جذب کر لی، جو فاضل مادے تھے ان سے تو نے مجھے فارغ کر لی، جو میرے لیے نقصان دہ تھے ان کو میرے جسم میں رہنے ہی نہیں دیا۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو تمہارا پیدا ہو۔ تو وہ کئی دوست کہتے ہیں جی ہم استغفر اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا کوئی ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوتا، یہ بھی لوگ شکایت کرتے۔ میں اس حوالے سے 1994 میں 1994 میں یوسف ہاشم الرفاعی، یہ اس وقت کویت کے وزیر تھے۔ یہ رفاعی فیملی ویسے تو عراق سے تعلق رکھتی ہے، بعد میں یہ کویت شفٹ ہو گئے، وہاں کے جب حالات خراب ہوئے، یا اپنے علماء سے اکثر ایک بات سنی ہوگی، ان کے جو بڑے بزرگ تھے نا سید احمد الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا دربار مصر میں ہے۔ اور یہ واقعہ کسی چھوٹے موٹے بندے نے نہیں لکھا، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے لکھا ہے۔ یہ 7ویں صدی کی بات ہے، اب تو 15ویں صدی چل رہی ہے، 7ویں صدی کی۔ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سید احمد الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو واقعہ ابن جوزی نے لکھا، اور علماء آپ کو اکثر بیان کرتے ہیں کہ جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں بیٹھ کے دور سے درود پڑھا کرتا تھا، آج تو آپ کی قبر انور پہ حاضر ہوا ہوں، ذرا قبر سے ہاتھ تو باہر نکالے، میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا۔ تو ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے اور سرکار نے اپنا دست اقدس باہر نکالا۔ یہ اس فیملی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو سید ہاشم الرفاعی جب ادھر تشریف لائے تو میں بھی تھا تو اس وقت اسٹوڈنٹ ہی، لیکن ان کو ملنے کے لیے گئے۔ جامعہ نظامیہ میں ہماری ملاقات ہوئی، مفتی عبدالقیوم صاحب اس وقت حیات تھے۔ تو وہاں ظاہر ہے پاکستان کے مختلف حصوں سے علماء تشریف لائے تھے، تو ایک مفتی صاحب نے سید صاحب سے کہا کہ کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو وہ جملہ آج تک میرے ذہن پہ نقش ہے سید ہاشم الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم استغفر اللہ پڑھتے ہو نا، اس سے اللہ سے معافی مانگو۔ ان کا جملہ تو یہ تھا کہ تمہارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، تمہارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، تو سارے ہکا بکا رہ گئے۔
انہوں نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ نے فرمایا تمہارا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے تو استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ جب تک تیرا ذہن، تیرا دل، تیری زبان ایک لائن میں کھڑے نہ ہو استغفار نہ کیا کر۔ اپنے گناہ یاد کر، اپنے سامنے آنکھوں کے رکھ کے پھر استغفار کیا کر۔ اصل میں تو نے اللہ کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جملہ ان کا، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ سے معافی مانگو کہ بغیر توجہ کہ تم استغفر اللہ کہتے ہیں۔ تو تمہاری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل جو ہے ان آیات میں ہے۔ آج کا درس میں نے کہ رمضان المبارک بھی آنے والا ہے، ابھی سے اس کی تیاری کریں۔ رات کو جاگنے کی، قیام اللیل کی، کم از کم تہجد جو ہے وہ تو شروع کریں۔ صدقہ و خیرات، دیکھیے جنہوں نے دنیا کمانی ہے وہ ابھی سے سوچ رہے ہیں کہ فلاں کھجوریں جو ہیں ان کو سٹور کر لو، گھی سٹور کر لو، چینی سٹور کر لو۔ جن کو اللہ پہ یقین نہیں ہے اور جن کو اللہ پہ یقین ہے وہ تیاری کر ہی نہیں رہے۔ آپ بھی دیکھیں کہ ہم نے قرآن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی بات نہیں، کئی دفعہ بندہ بری صحبت کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، کبھی نفس غالب آ جاتا ہے، کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے۔ انسان بڑا کمزور ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میرے اللہ نے بڑے دربار میں اس نے بھی کہا تھا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اور میرے اللہ نے فرمایا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں معاف کرتا ہوں۔ لیکن یہ تو ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے اللہ کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو فائدہ یہ ذہن میں پکی بات بٹھا لیں، فائدہ اللہ کا حکم ماننے میں ہے۔ جس بات سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس لیے منع کیا ہے کہ اس میں میرا نقصان ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے کرنے کا حکم دیا ہے کہ میرا فائدہ ہے۔ ہمارا تو وہ معیار نہیں۔ ویسے محبت کا جملہ ہے، میں کہہ دیتا ہوں، یہ جو عقل والی حدیث کی شرح لکھی گئی ہے نا جو میں نے پہلے بتائی، اس میں ایک شرح میں ایک بڑا خوبصورت جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں کسی کام کے کرنے کا حکم عقل والوں کو دوں گا اور کسی بات سے منع بھی عقل والوں کو کروں گا، کسی کو انعام دوں گا تو اس عقل کی بنیاد پہ دوں گا اور سزا دوں گا تو بھی عقل کی وجہ سے دوں گا۔ اگر کوئی بے وقوف کسی کو فائر مار دے تو اس کو تو عدالت بھی سزا نہیں دیتی۔ تو وہاں پہ محبت والے بندے ہر جگہ سے ایک بڑا عظیم جملہ نکال، انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ میں سزا بھی عقل والوں کو دوں گا، یہ بھی اللہ کا لطف و کرم ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ بازار میں 1000 بچے کھیل رہے ہوں، بدتمیزیاں کر رہے ہوں، گالیاں نکال رہے ہوں، میں تھپڑ اسے ہی ماروں گا جو میرا بیٹا ہے، جس سے میرا تعلق ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے سزا دوں گا تو اللہ کہتا ہے میرا تیرے ساتھ تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پہ سزا کی بات کرتا ہے، لیکن انسان نے اس تعلق کو سمجھا نہیں ہے، انسان نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا۔ بس وہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، شاید کسی درس قرآن میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کو انسان سے محبت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت کی خاطر ابلیس کی لاکھوں سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی اور اس کو اپنے دربار سے نکال دیا کہ تو نے انسان کی عزت نہیں کی۔
اور آج انسان اس ابلیس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے اللہ سے یہ وفا نبھائی ہے، لیکن وہ جو غلام جیلانی برق ایک جملہ کہا کرتا تھا، ہم نے بچپنے میں پڑھا، وہ کہا کرتا تھا ہر پیدا ہونے والا بچہ، یہ عام فہم جملہ تو نہیں ہے لیکن جتنے لوگ سمجھ سکیں، وہ کہتا تھا ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ ابھی بندوں سے مایوس نہیں ہوا، اللہ ابھی بندوں سے مایوس نہیں ہوا، اللہ کو اب بھی امید ہے کہ بندہ میری طرف ہی آئے گا۔ اگر اللہ بندوں سے مایوس ہو جاتا تو پھر بچے پیدا کرنے بند کر دیتا۔ اگر وہ آگے تمہاری نسل میں بچے پیدا کر رہا ہے تو اللہ ابھی تم سے مایوس نہیں ہے، وہ اب بھی تمہارے انتظار میں۔ ایک دفعہ استغفار کرو، ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگو، تو یہ تمہارے جتنے ادھر ادھر نسے پجے پھر دے ہو نا پیراں کول مولویاں کول، یہ تمہارے سارے مسائل یہاں ہی حل ہو جائیں۔ لیکن شرط پھر وہی ہے۔ آخری بات میں عرض کروں، یہ تو قرآن کریم نے، اور بھی آیات بہت سی ہیں لیکن میں زیادہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ یہی یاد رہ گئی تو کافی ہے، یہ سورہ نوح کی آیات ہے۔ اب میرے اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتایا۔ کئی دفعہ لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ جب اللہ ہی کافی ہے تو پھر یہ علماء کی، مشائخ کی، نبیوں کی، صدیقین کی، صالحین کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہمارے اس پرفتن دور میں یہ سوال بھی بڑا ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے نا، اللہ ہی سارے کام کرتا ہے، تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ عالم، شیخ، مرشد تمہیں یہ بتائے کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق کیسے قائم کرنا ہے۔ جو تجھے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ بتائے اسے ہی مرشد کہتے ہیں۔ نبی بھی اسی لیے آئے ہیں کہ وہ تمہیں بتائیں کہ تم نے اپنے رب سے تعلق کیسے۔ مثلا میں ان سے ایک ویسے سادہ سا سوال، جو بندہ مجھ سے یہ گفتگو کرے نا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں نے یہی نماز ہے، میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، تو میں وضو کے بغیر تو کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب میں وضو کا طریقہ پھر اللہ سے پوچھوں گا؟ میں اللہ سے جا کے پوچھوں گا کہ میں نے وضو کیسے کرنا ہے؟ پاکیزگی کے بغیر غسل جنابت میں اللہ سے پوچھوں گا جا کے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مسائل کا حل جو ہے جو یہاں پہ بیان فرمایا کہ ہاں وہ میں نے توجہ کی بات کرنے لگا ہوں، وہ جو آخری بات کی تھی نا اس کی شرح میں بات کرنے لگا ہوں کہ توجہ آپ کی کیسے ہو سکتی ہے۔ بغیر توجہ کے یہ جو ہم استغفار کرتے رہتے ہیں نا پھر ہمیں فائدہ نہیں ملتا، آداب پورے نہیں ہوتے۔ تو اس کا حل بھی قرآن کریم نے بیان کیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے، جنہوں نے بھی ظلم کیا تھا، اے رسول وہ تیرے در پہ آ جاتے، تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نبی پاک کے پاس بیٹھ کے اللہ سے استغفار کرتے۔ اچھا یہاں پہ پھر بچے یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں پاکستان میں رہتا ہوں، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، میں کو 2-2.5 لاکھ کا ٹکٹ خرید کے چلو عمرے کے لیے ہی جاؤں، کم از کم مدینہ شریف جاؤں، وہاں جا کے استغفار کروں، معافی طلب کر کے واپس آؤں، پھر گناہ ہو جائے، تو یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے بات۔ بھائی بندے دیہڑی وچ 2 باری بھی تو گناہ ہو جاتا ہے، 3 باری بھی ہو جاتا ہے، تو دیہڑی 3 باری مدینہ شریف بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ تو بچے یہ بھی سوال کرتے ہیں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں
کہ قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں جس پہ عمل نہ ہو سکے. یہ دین فطرت ہے. اللہ نے کوئی حکم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں جس پہ عمل نہ ہو سکے. وہ کہتے ہیں پھر کیسے کریں؟ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے نبی پاک کو اپنے سے دور سمجھا ہی کیوں؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اور نبی تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو نے آنکھیں بند کر کے صرف تصور کرنا تھا کہ میں اپنے رسول کے سامنے بیٹھا ہوں. اب اللہ فرماتا ہے کہ استغفار کرنا ہو تو کیسے کرو؟ آنکھیں بند کرو اور توجہ یہ رکھو کہ میں اپنے رسول کے سامنے بیٹھا. اب تم اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، واستغفر لہم الرسول. اب اللہ فرماتا ہے کہ میں تو دیکھوں گا کہ میرے رسول کے چہرہ انور پہ تاثرات کیسے ہیں. اگر رسول نے کہہ دیا یا اللہ اسے معاف کر دے، یہ میرے پاس آ گئے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر تم اللہ کو بھی توبہ قبول کرنے والا پالو، رحیم پالو. تو یہ یقین، اگر یہ یقین نہیں ہے نا کہ اللہ کا حکم جو ہے اس میں میرا فائدہ ہے، تو پھر ایمان نہیں ہے. ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ میرا یقین ہو کہ میرے اللہ کے حکم میں میرا فائدہ. تو یہ یقین جو ہے یہ پیدا کریں، یہ استغفار کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، اور رمضان المبارک اچھے طریقے سے گزاریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی